ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں حال ہی میں منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترامیم نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. حکومت اسے نظام انصاف میں بہتری اور عدالتی اصلاحات کی جانب ایک مثبت قدم قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی بات کی جائے تو اختیارات کی نئی تقسیم، پھر عدلیہ کی خود مختاری پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ اثر کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور ترمیم کے تحت آئینی عدالت کے قیام اور ججوں کے تبادلوں سے متعلق شکووں جیسے نکات پر مختلف آرائیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترمیم پاکستان کے آئینی ڈھانچے کو مضبوط کرے گی یا ایک نیا تنازع اس سے سامنے آئے گا؟ یہی وہ پہلو جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. بالکل ایسے ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صبح کی سوچ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اب سینٹ سے منظور ہو چکی ہے، قومی اسمبلی سے اس نے منظور ہونا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ عوام کے مفاد میں ہے، عوام کا فائدہ ہے، عوام کا کس طرح سے اس میں فائدہ، اور کیا یہ پاکستان کے آئینی نظام میں ایک مثبت پیش رفت ہے؟ ارے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. اگر کسی آئین کی ترمیم سے آپ کے قانون میں یا آپ کے سسٹم میں بہتری آتی ہے تو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ کوئی ایک شخص تھوڑی ہے یا ایک شخصیت تھوڑی ہے. وہاں پہ جتنے آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں آبویسلی ان لوگوں نے بڑی کانٹ چھانٹ کر کے پٹک کر کے دیکھا ہوگا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ اپنا کانسنٹ دیا ہوگا. بلکہ میرے خیال میں اس سے پہلے گئی ہوگی آپ کے کیبنٹ میں گئی ہوگی، شاید مجھے نہیں پتا ویسے کہ آپ کی کمیٹی کے پاس بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. لیکن اینی وے وہاں پہ چونکہ اتنے سینیٹر ہیں، اتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، تو ان سے ان کی جو کانسنٹ ہوگی اس کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. کیا اس میں حرج کیا ہے؟ اب تک جو ترمیمیں ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو، جب بھی ترمیم آتی ہے تو دیکھیں اپوزیشن کا اور مخالفین کا تو کام ہی ہوتا ہے شور مچانا، اس میں سے خامیاں خرابیاں تلاش کرنی کو. اس کے بعد ان کی دکانداری چلتی نہیں ہے نا. اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ترمیم بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے، تو پھر کون سنے گا یار؟ تو اس لیے ان کی طرف دھیان نہ دیا کیجیے. آپ دیکھیے کہ جس چیز کا فائدہ ہے ٹھیک ہے، فائدہ ٹھیک ہے. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کچھ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس ترمیم سے بجلی سستی ہو گئی، مہنگائی سستی ہوئی. یار خدا کے لیے بڑے ہو جاؤ. اب ترمیم کا مہنگائی اور بجلی کے ساتھ یا گیس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ تو وہ ادارے ہیں جن اداروں نے کام کرنا ہے، اداروں نے کام کرنا اور کام کرنے کے بعد آپ نے اس پہ کرنا. اور آپ کی اپنی خامیاں، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 2018 میں، تو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا اور اس کے بعد پھر بریک آ گئی. پھر اس کے بعد آپ گہرائی میں جانا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہوا ہے 18 کے بعد، یہ سب 13 میں تھے، اور پھر جب 18 میں عمران صاحب کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد تو اللہ مان ہو گیا نا. تو اس لیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کارکردگی. اچھا سر، جس طرح آپ بات کر رہے تھے اپوزیشن سے ریلیٹڈ، جس طرح انہوں نے کاپیاں بھی پھاڑ دی، پھر ان کا واک آؤٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، بات ہے اپوزیشن اس طرح سے کرتی ہے، بہت سی جماعتیں ہم نے دیکھی ماضی میں بھی اس طرح سے کرتی رہی ہیں. لیکن جب مسودہ آیا، ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، تو یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے کہ شاید ان کو انف ٹائم بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو ریڈ کرتے، اس وجہ سے بھی ان کے اعتراضات ہیں. آپ ان کے واک آؤٹ کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب میری اپنی ذاتی رائے میں اگر ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن سامنا کرے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز خراب ہے یا کون سی چیز آپ کی ذہن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس آپ کو تقریر کرنی چاہیے. آپ کو اپنے الفاظ وہاں پہ ادا کرنے چاہیے. آپ کو اپنی سوچ سے عوام الناس کو آگاہ کرنا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. جب ہمارے ہاں کہیں ایسا ہوتا تھا تو میں اس وقت اپنی جماعت کو بھی میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں سامنا کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کا، جو چیزیں غلط ہیں، خراب ہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ریکارڈ میں لانا چاہیے. آپ چلے جائیے
آپ بائیکاٹ کر کے چلے جائیے تو آسانی ہو جاتی ہے نا. اس کے بعد اگر حکومت ہے یا جو لائے تو بڑے آسانی سے وہ جو ترمیم ہے یا جو بھی آپ نے اس میں تبدیلی کرنی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے, کیونکہ اپوزیشن چلی گئی. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ عام آدمی بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. بالکل آپ کو وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. اسی کے لیے آپ کو مینڈیٹ دیا گیا, عوام نے اسی لیے آپ کو چنا نا کہ آپ ان کے متعلق وہاں پہ جا کے شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس ترمیم وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے, جس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس نئی عدالت کا مقصد کیا ہوگا, اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم میں کم کیا گیا, تو پھر اس کے بعد لوگوں کی تو یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ پھر ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرح رہ جائے گی اور آئینی عدالت اس سے زیادہ سپریم ہوگی, اور آئینی عدالت میں مرضی کے جج جائیں گے. اس سب صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ کے اپنا دیکھا نا, سپریم کورٹ کو تو آپ بالکل کسی کے ساتھ بھی اس کا موازنہ نہیں کر سکتے نا. اگر شریعت کورٹ ہے یا اور اس قسم کی فیڈرل کورٹ ہے تو اس کو آپ ان کے سپریم کورٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ از سپریم کورٹ. اگر فیڈرل کورٹ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو برڈن ہے اس کو آپ تھوڑا سا ریڈیوس کریں گے, یا ہو سکتا ہے فیڈرل کورٹس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہو, یا تو جب کوئی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو پھر آپ اس کو بحث کر سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں. اور یا پھر بڑے جو میرے خیال میں رائے وہ جو لا ایکسپرٹس ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میرے خیال میں وہ اگر اس پہ اپنی ایکسپرٹی دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ دیکھیں نا, میں آپ کو گزارش کر دوں, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے بکلا ہے تو وہ تو آبویسلی کہیں گے کہ بہت اچھا ہے, اور اگر کوئی آپ کے اپوزیشن کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی اور بھی جماعت کے ہیں, تو آبویسلی وہ کبھی بھی کسی صورت بھی, چاہے ان کو پتا ہو, من دل سے یہ جانتے ہوں, دماغ سے یہ جانتے ہوں گے کہ یہ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے, لیکن برا کہیں گے اس کو. آپ اس کا تو علاج نہ آپ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ حکومت کے پاس ہے, نہ کسی اور کے اچھا پاس. سر, جس طرح سے بالکل آپ دیں, ہر کسی کی اپنی اپنی ایک رائے ہے, لیکن ترمیم میں یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی جج کا تبادلہ ہوتا ہے, وہ اس سے انکار کرے تو اس کے خلاف پھر ریفرنس بھی فائل کیا جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی خط لکھا, انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ ایسے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شک ججوں کی آزادی پر بھی اثر انداز ہوگی؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت کسی سے یہ کہیں, کسی بھی اسٹیٹ کے کسی ملازم کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جج صاحبان ایک آنریبل جج صاحبان ہیں, ان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے, ان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹولی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی جج صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ آج کے بعد اس والی عدالت میں آپ کام کریں گے, یا یہ آپ کی جوریڈکشن ہوگی, یا آپ اس پہ چلے جائیں گے, تو اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو محض مناسب نہیں ہے. اگر یہ ترمیم ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جج صاحب کو کسی اچھی جگہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ شخصیت ہے, تو یہ کمپیٹنٹ شخصیت یہاں پہ ضائع ہو رہی ہے, اس کے یہاں پہ ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی اس میں کوئی شیخ صاحب مجھے لاسٹلی بتائیے گا کہ جس بھی آئینی ترمیم آئی تھی اس وقت آئینی عدالت کی بات ہوئی تھی, لیکن اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا, لیکن مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. امریکہ میں اس طرح کا نظام ہے, ہمارے پڑوس میں اس طرح کا نظام ہے جہاں پہ آئینی عدالت آئینی معاملات کو دیکھتی ہے. اب کیا 27ویں آئینی ترمیم مستقبل میں جو آئینی عدالتی نظام ہے اس کا ایک نیا باب کھولے گی, اور پھر ہم تمام آئینی جو ترامیم ہیں, آئین کے حوالے سے باتیں ہیں, وہ آئینی عدالت پہ سنیں گے, اور کینوس کا تمام تر رخ آئینی عدالت کی طرف ہو جائے گا انسٹیڈ آف سپریم کورٹ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یار, میرا نہیں خیال. دیکھیں, میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ترمیم میں آپ وہی کر سکتے ہیں نا جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہوگا. ترمیم کر دیں گے آپ, لیکن ایک ان کا بھی تو اپنا ایک پروسیس ہے نا, ایک ان کا بھی اپنا ایک قانون ہے نا, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے نا. وہ تو اپنے اختیارات کا خود استعمال کریں گے. ہاں, یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ جج صاحبان سے آپ مختلف جگہ پہ آپ کام ضرور لے سکتے ہیں, اور وہ ایڈمنسٹریٹو پاور تو جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اور یہی میرے خیال میں انہوں نے ترمیم میں یہی تجویز کیا ہوگا.
और अगर ऐसा है तो ठीक है। देखिए ना, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, माजी में आपने देखा होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही जज साहबान थे, कितना कंट्रोवर्शियल बना दिया था। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये किसी जज को जेबा देता है कि वो किसी के खिलाफ उल्टे सीधे रिमार्क्स दे? क्या किसी जज को ये जेबा देता है कि वो मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव जो अख्तियारात है वो अपने हाथ में ले ले? ये तो एक मजाक वाली बात हो गई थी ना। और उसको ठीक करने के लिए, उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब लोगों का एक इत्मीनान है, लोगों का एक उस पे एक भरोसा है कि उनको उस जगह से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब वो कंट्रोवर्सी हो जाए तो मेरे ख्याल में लोगों का भरोसा भी खत्म हो सकता है। तो मैं तो अक्सर बेहतर ये कहता हूँ, मेरी हर सुनते तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर खामोश रह के केस सुना जाए और अपने ख्यालात को, अपने मामलात को अपनी हद तक रखा जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर तरीका होता है, वो ज्यादा अच्छा बात मनवाने का। प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कि आप अपने ख्यालात को अपने तक महदूद रखें और उस पे जब फैसला आए तो उससे पॉलिटिकल सेगमेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।